اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت خواجہ سرا جس طرح پوری پاکستان کی کمیونٹی متاثر ہو رہی ہے کرونا سے، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، خواجہ سرا بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے خواجہ سراؤں کے کیا مسائل ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مسائل تو ان کے وہی سیم جیسے ایک عام آدمی کو اس ٹائم ہو رہے ہیں اور ایک بڑے آدمی کو بھی ہو رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پورے کو ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کے اسپیشل پہلے ہی ہے، ایک لوگ گھر سے نگلیکٹڈ ہیں، وہاں بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، سب کو گھروں پہ جانے میں رہنے کا جیسے آرڈر کی ہے تو ان کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے. اور جو کرائے کے گھر ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ چلتے ہیں نا. اس کے پیچھے فنکشنز بھی ہیں، ڈانس پارٹیز بھی تھیں، اور پھر کوئی بھیک مانگ رہا تھا، کوئی کسی طریقے سے اپنا مینیج کر رہا تھا. وہ سب تو بریک ڈاؤن ہو گیا. پھر دوسرا باہر نکلنے پہ بھی جیسے عام پبلک تھوڑا تھوڑا نکلتی ہے مگر یہ تھوڑا تھوڑا بھی نہیں نکلتے، ایک ہوٹ کا نشانہ بن جاتے ہیں ایک دم ہی. اور دوسرا جیسے لوگ نہیں کوئی کرونا سمجھ رہے ہیں نا، جیسے بچوں میں ادھر ادھر کہ بھئی کیا پتہ یہ لوگ پہلے ہی ایڈس کے مریض ہیں، پتہ نہیں کس کس کے بیماریاں ان لوگوں کے اندر موجود ہے. صفائی کا ان لوگوں کے پاس پہلے ہی کوئی خاص وہ نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے ڈیرے کچی وادیوں میں ایسے کمرے ان کو کرائے پہ ملتے ہیں جو کوئی عام آدمی لیتا ہی نہیں ہے، وہ ان کو کرائے پہ چڑھا دیے جاتے ہیں. اب ان سے بھی ان کا کرایہ بھی مانگا جا رہا ہے تو وہ مسائل کرائے کا بھی آ گیا. پھر راشن، وہ فیملی کا راشن مل رہا ہے، وہ شناختی کارڈ پہ مل رہا ہے. شناختی کارڈ میں ان کے پھر والدین فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جیسے قتل ہوتے ہیں اور وہ جو قاتل پکڑا جاتا ہے تو ماں باپ پیسے لے کے پھر وہ قاتل باہر ان کا پھر رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وید کی رقم ان کو مل جاتی ہے. اسی طرح جو ان کے کارڈز ہیں جو ان کو ملنا ہے ذاتی طور پہ، جس سے ان کی زندگی چلنی ہے، وہ رک گیا ہے، وہ کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اور کچھ این جی اوز کے پاس اس کا فنڈز آ گئے. اور جو حکومت کی طرف ہم دیکھتے ہیں، حکومت اس ٹائم بالکل ایسے لوگوں کے اوپر ڈال رہی ہے، یعنی کہ کسی این جی او کے ذمہ لگا دیا، کسی اور کے ذمہ لگا دیا، مگر ڈائریکٹلی ان تک نہیں پہنچ رہی. کیونکہ ایکس کارڈ جو ان سے جو شناختی کارڈ بنانے کا کہا گیا تھا وہ اکثریت نے نہیں بنوائے، بلکہ بنوائی نہیں. کیونکہ 2200 ٹوٹل جو ہے پاکستان کی تعداد ایکس کارڈ کی ہے. اگر ایکس کارڈ کے اوپر دینا شروع کر دیں گے تو وہ تو فوری ایک دن میں ختم ہو جائے گا. راشن کا مسئلہ بھی، کرائے کا مسئلہ بھی، جو بھی ہوگا تو یہ تو صرف وہی لوگ ہوں گے، وہ نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اس وقت کے جو بل پاس ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھایا، اور جس میں صرف یہ کہنا تھا کہ میں ہوں خواجہ سرا اور جا کے بنا لینا. تو وہ تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی شہری بنا سکتا ہے. تو خواجہ سرا بننا آج کل بہت آسان ہے. اور جس طرح سے راشن بٹا جا رہا ہے، جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور صرف اس بنا پہ دیکھ کے دیا جا رہا ہے، وہ مستحقین تک نہیں پہنچ رہا. مستحقین جو خواجہ سرا کلچر کے بزرگ گدی نشین ہیں، وہ سفید پوش کبھی بھی باہر نکل کے نہیں مانگیں گے. اور انہیں پتہ ہے جس سسٹم سے مل رہا ہے اس سسٹم سے انہیں ملے گا نہیں. کسی کو اپنا ڈیٹا دیتے ہیں، ڈیٹا ان کا مس یوز ہو جاتا ہے. ایک این جی او آتی ہے، ہمیں اپنے شناختی کارڈ نمبر دیں، ہمیں اپنے موبائل نمبر دیں. وہ موبائل پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، راشن نہیں پہنچتا. راشن کوئی دوسرا تیسرا پہنچاتا ہے، وہ بھی ڈیٹا مانگ رہا ہے. حکومت بھی ڈیٹا مانگ رہی ہے. اس ٹائم ایک ڈیٹا کی جو گیم چل رہی ہے، یہ ڈیٹا جائے گا کہاں؟ بھوک کا ڈیٹا جو سا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے تک وہ پہنچ نہیں رہا. تو یہ میکنزم جو بنایا گیا ہے 1 کروڑ لوگوں کو، 20 لاکھ لوگوں کو، 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو کبھی ہم ان کو 12,000 روپے دیں گے، ہم ان کو راشن دیں گے، یہ سارے سسٹم جو سے ہیں نا بالکل فیل ہو چکے ہیں. کیونکہ ایک عام، بالکل ہم نگلیکٹڈ لوگ ہیں، بالکل عام سے ہم لوگ ہیں. تو ہم تک اگر اس طریقے سے نہیں پہنچ رہا، ہمیں مخیر حضرات دے رہے ہیں جو ہماری بات سنتے ہیں. آپ نے ویڈیو بنائی، آپ کی سن کے میں نے کچھ ویڈیو بنا کے شیئر کر دی. وہ ذاتی طور پہ آ کے کچھ ہمیں 5 تھیلے دے جاتا ہے، کچھ 10 تھیلے دے جاتا ہے کہ اپنے لوگوں میں بانٹ دیں. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے دے رہے ہیں، مگر وہ بہت کم پڑ رہا ہے. ایک مستقل طریقے سے ہم نے لسٹ بنائی ہے، اس کے اندر سب کے نام لکھے ہیں کہ بھئی یہ جو مرد حضرات ہیں جن کا ڈیٹا نادرہ میں مرد آ رہا ہوگا، یہ بیسکلی یہ خواجہ سرا ہیں. اور ہم ان کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے تو نادرہ کو اجازت دے دی کہ جو کہے گا خواجہ سرا ہو جائے گا. جب خواجہ سرا خود کہہ رہے ہیں کہ یہ خواجہ سرا کی لسٹ ہے، ان کو آپ مانیں. اور اب جیسے ایک وقت تو چل رہا ہے نا، ایمرجنسی کا وقت چل رہا ہے نا، اس میں ہم کوئی شناختی کارڈ بنانے تو نہیں نکل جائیں گے، یا ہم کسی اور طریقے سے تو نہیں ان سے. طریقہ یہی ہے کہ وہ نظر آ رہے ہیں اور ہم ان کو 450 ہم نے پنڈی میں مینشن کروائے ہیں، ادھر ہمارے 700 کے قریب ہیں. اس طرح اس کرتے کو کرتے دوبارہ بڑھتے بتائیے گا جا رہے کہ ہیں. ٹوٹل جو ٹرانسجینڈرز یا خواجہ سرا ہیں وہ پاکستان میں کتنے ہیں، راول پنڈی میں کتنے ہیں، اسلام آباد میں کتنے ہیں، آپ کی کیا اطلاعات ہیں مصدقہ اور غیر مصدقہ؟ دیکھیں بالکل پرماننٹ جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، جو مردم شماری میں وہ اس میں 10,000 ہیں کل ٹوٹل پاکستان کی. جو نادرہ کے پاس ڈیٹا ہوا ہے اس کے پاس 2200 ہیں.
جنہوں نے اپنے آپ کو ایز اے خواجہ سرا رجسٹرڈ کروایا اس بیس کے اوپر کہ میں ہوں خواجہ سرا. اور جو ایڈز والوں کے پاس ڈیٹا ہے وہ 75,000 تک جاتا ہے جنہوں نے ان کے ٹیسٹ لیے ہیں خواجہ سراؤں کے نا. تو یعنی کہ ڈیٹا وہاں سے بھی نہیں کہ پھر ہم بتا رہے ہیں کہ 5 لاکھ کے قریب ہمارے خواجہ سرا اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں. کیونکہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہم برادری کو جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کراچی میں جو ہمارے گروہ بیٹھے ہیں, جو پاکستان میں گراس روٹ لیول پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو پنجاب پورا ہے, پورا سندھ ہے, بلوچستان ہے, اس میں جتنے ہمارے خواجہ سرا ہیں جن کے رجسٹرڈ ہمارے اپنے لوگوں میں برادری میں وہ رجسٹرڈ ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے خواجہ سرا ہیں. تو وہ 5 لاکھ کی تعداد کون دے گا ان کو؟ وہ دیتے ہیں, یہ این جی او سے مانگتے ہیں. اب ہم راشن کے اوپر جو ہم ڈیٹا دے رہے ہیں وہ کسی این جی او سے میچ نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ لوگ وہی ہیں جو خواجہ سر جن کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. تو اب اس کو ہمارے ڈیٹا کے مطلب راشن پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کا گزر اسقات ہو سکے. بہت شکریہ. اپنا نام دوبارہ اس طریقے سے بتائیے گا کہ میرا نام یہ ہے, میں یہاں کی رہنے والی ہوں, اور یہ سارا کچھ کر کے جب میں آپ سے کہوں گا میری طرف کیمرے کی طرف دیکھیے. جی جی, میرا نام ندیم کشش ہے اور میں اسلام آباد امام بری سرکار میں ہمارا یہ خواجہ سرائے ہے جو میں 12 سال سے چلا رہی ہوں, اور میری رجسٹرڈ ہے مگر پھر بھی نان فنڈنگ ہمارا ادارہ ہے. ہم نے آج تک کسی سے فنڈ نہیں لیا, حکومت سے بھی نہیں لیا, اور اس کو اپنی مدد آپ کے تحت میں نے اس کو چلایا. مقصد یہی تھا کہ ہر ایک چیز کے 2 راستے ہوتے ہیں, 2 آپشنز ہوتی ہیں نا, اچھی یا بری. تو ہم جانے نہ انجانے میں کوئی معاشرتی رویوں سے, کچھ والدین کی رویوں سے ہم ایک ایسی دنیا میں چلے گئے ہیں جو جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا, جو کوئی ایک اچھا, موضوع ایک بات معاشرہ بتائیے, قبول نہیں کر کیا سکتا. جو کچھ ٹرانسجینڈرز سیکس ورکر یا ڈانس پارٹیز پہ جاتی ہیں, تو اب تو چونکہ دونوں میں سے کرونا کے بعد یہ دونوں ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی, تو پھر اب ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, اب جو 2 چیز نام ہے سیکس ورکر اور بھیک مانگنا, یہ تو ہمارے خواجہ سرا کلچر میں الاؤ ہی نہیں ہے. ویسے معاشرے میں بھی, اخلاقیات میں بھی یہ کوئی ورک نہیں ہے جس کو ورک کا نام دیا گیا تھا. اور جن لوگوں نے دیا, میرا جس سے میری مرضی والوں نے ان کو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی جو دی ہے وہ اسی بیس پہ دی تھی کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کر لیں. اب وہ شادی بھی کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, آپس میں, تو وہ کیا ہوگا مین ود مین شادی کا کیا مقصد ہے؟ وہ خواجہ سرا کا نام کیوں اس میں ڈالا؟ پھر آپ نے ایل بی جی ٹی کو پروموٹ کیا, سارے میں لیسبین گیز ساروں کو ملایا. پھر اس کے اندر ٹرانسجنڈر کو آپ نے ایک نیو ایجاد دیا, ایک نیا نام دیا جس میں انٹرسیکس کو بھی آپ نے شامل کر دیا. اس میں آپ نے خواجہ سرا کلچر کی فقیری کو, صوفیزم کو بھی ڈال دیا جس کا اس سے تعلق ہی نہیں بنتا. تو وہ لوگ تو پریشان سارے ہی ہوں گے نا, وہ تو پھر بھی پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ شیطانی کام ہے, اس کے اندر تو ہر کوئی ہر وقت تیار کھڑا رہتا ہے. یہ سوچئے کہ اگر یہ کام اس ٹائم چل رہا ہے ان ڈیروں کے اوپر جو سیکس ورکنگ کرتے تھے, تو کہاں بات جائے گی؟ جہاں پہ ملنا اور ہاتھ لگانا منع ہے, وہاں کے سیکس کے ورکر خفیہ کام اپنے کر رہے ہیں, تو ان ڈیروں کو نشاندہی کی جائے. اور وہ سب کو پتہ ہوتے ہیں, علاقے کے تھانے والے کو تو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں کون کون نشہ کر رہا ہے, کون بیچ رہا ہے, کون خرید رہا ہے, کون سیکس ورکر ہے. تو اسپیشلی سیکس ورکرز کو جن کو آپ ورک سمجھ کے ایکسیپٹ کر چکے ہیں. نہیں, میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان حالات میں وہ لوگ گزارا کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ فنکشن تو ہو نہیں رہے, باہر نکلنا کوئی ہے ہی نہیں, تو بھیک کہاں سے مانگیں گے؟ دیکھو, باہر نکلنا نہیں ہے, یہ جو میں آپ کو کام کہہ رہی ہوں نا, یہ نہیں رکا بھی. یہ ہم اپنی کمیونٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک کر رہے ہیں, اور ہم ان کو آگاہی کرتے ہیں خطرے کی, تو وہ کہتے ہیں ہماری بھوک ہے, ہم کیا کریں؟ کیا کام؟ سیکس ورکنگ. تو وہ کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی آپ سیکس ورکنگ کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, تو مگر یہ اس کو اس ماحول کے مطابق آپ دیکھیں, وقت دیکھیں. راشن آپ کو گھر میں ہم لا کے دے رہے ہیں, پیسے جو ملتے ہیں وہ ہم آپ کو لا کے دے رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ہیلپ کر ہی رہے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ خواجہ سرا اس ٹائم بھوکا بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ بھی. وہ بات بالکل جھوٹ میں کہوں گی, کیونکہ میں فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. میں کل پنڈی بھی گئی تھی. میں ضرورت مند لوگ اس ٹائم انتظار میں بیٹھے ہیں, وہ مانگ نہیں رہے, اور باقی لوگ اپنا راشن بھی لے رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں. دکانوں پہ ایکسٹرا ہو چکا ہے. یعنی کہ تقسیم آپ کی اچھی نہیں ہے. آپ کی تقسیم اچھی ہو تو جو نواب ہے وہ بھی اس ٹائم بھوکا ہے نا, سیٹ بھی بھوکا بیٹھا ہوا ہے گھر میں. اس نے بازار نکلے گا تو کچھ چیزیں لے گا, پیسے تو نہیں کھانے نا, پیسے کما بھی نہیں سکتے تو کھا بھی نہیں سکتے. تو جو چیز حکومت میں امداد کر رہی ہے, جو مخیر حضرات امداد کریں گے, تو یہ ایک موقع ہے کہ ان لوگوں کو اس کام سے چھڑوایا جا سکتا ہے, ان کو ایک اچھے راستے پہ لایا جا سکتا ہے. سب کے پاس ٹائم ہے, سب کے پاس اس ٹائم وقت ہے, سب بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں. ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری مورتیں کل میرے پاس آئی ہیں کہ میں نے بال کاٹنے ہیں. میں تنگ آ گئی ہوں زندگی سے.
ایسے موقع پہ ان کو ہاتھ رکھنا، ان کو اڈاپٹ کرنا، ان کی کفالت کرنا. اس کرونا تو آج ختم ہو جائے گا، مگر اس کے اثرات یہ رہیں گے کہ لوگ اپنے اس میں اندر سے چینج آ رہا ہے. تو ہمارے خواہر اسراؤں میں دیکھ رہی ہوں بہت چینج آ رہا ہے. وہ سیکس ورکر کو ایک برا سمجھ رہے ہیں، اس کاروبار کو چھوڑنا چاہتے ہیں. جب جو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کی ہیلپ بہت ضروری ہے اس وقت. اس غریب کی ہیلپ اس وقت یوں ضروری ہے کہ اس کے پاس چولہا جلے گا، یہ ڈیلی ویجز پہ بیٹھا تھا، یہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں. اور پھر جو آپ کو پتہ ہے طوائف کلچر بھی ایک چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں، وہ بھی ایک سیکس ورکر کے کام میں وہ خواتین بھی ملوث ہیں. کچھ مرد حضرات ہیں جو ان سب کو چلا رہے ہیں. یعنی کہ ایک سیکس اکیلے تو نہیں ہو جائے گا نا، اس کے لیے ایک آدمی کا پازیٹیو، یعنی کہ مرد عورت خواہر اسرا اگر سیکس ورکر ہیں تو اس کا مطلب ہے کرونا مزید پھیلنے کے بہت زیادہ اثرات ہیں. ان کے اوپر توجہ دے کے ان کو راشن پانی اور محفوظ کیا جائے ان کے گھروں میں آگاہی کی صورت میں. اب زبردستی تو کر کے جیلوں میں تو نہیں بھر سکتے نا اس چیز کو، اب اتنی تو چیکنگ بیلنس نہیں کر سکتے. مگر مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک سیکس ورکر تھی تو اس کو میں نے کھانا دینا ہے، اس کو لازمی دینا ہے میں نے، تاکہ اس کے لیے کہیں کسی اور کے پاس جائے گی اور دوسرا کوئی آدمی ہے. وہ شیطان کے بیس میں بہت سے لوگ اس ٹائم پھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ آپ کو پتہ ہے یہ 3G سے 4G سے نکل کے 5G پہ جا رہی ہے. تو سمجھنے والے وہاں تک پہنچیں گے کہ یہ کیا کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے. فتنہ ہے اور فتنے سے بچیں. یہ پہلا فتنہ ہے دجالی فتنہ. ہم تو روحانی طریقے سے بات کریں گے بڑی سرکار کے در پہ بیٹھ کے. تو اس فتنے کو چیک کریں اور اس فتنے کے بعد جو چیزیں آنے والی سب کے لیے تیار رہیں. اب آپ کے پاس ایک کھلی جو آپ کا دشمن، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کا کھلا دشمن آپ کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اب کوئی شک نہیں رہ گیا. ایمان والے اپنا ایمان تازہ کریں، صفائی کر کے اپنا آدھا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ موقع ہے بہت. اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے گھروں کو صاف کریں، اپنے پاکستان کو صاف کریں. وہ اندر سے جو انقلاب آئے گا نا وہ اسلامی طریقے سے آئے گا. وہ جو آپ کی اندر کی روح ہے، جو پاکیزہ ہے، جو اللہ کی پھونک ہے، جس نے واپس جا کے آپ کے سوال جواب دینے، اس کو پاکیزہ کر لیں. کرونا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.